اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اولو الالباب کے اوصاف بیان ہو رہے تھے. وہ اولو الالباب جو اللہ کی خوشنودی کے خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور علانیہ طور پر، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں. نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، اس ذیل میں ہماری گفتگو جاری تھی. اس میں ہم نے ایک دو صورت آپ کو لیے بیان کی کہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. انسان جو نیکیاں بجا لاتا ہے اور گناہ بھی انسان سے سرزد ہوتا ہے، وہ نیکیوں کی وجہ سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں. نمازوں کی وجہ سے، نماز جو انسان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اور ان نمازوں کی وجہ سے سرزد ہونے والے، اسی دن سرزد ہونے والے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک صورت یہ بتائی. دوسری صورت آپ کو کل بتائی توبہ. توبہ کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں. توبہ کے بارے میں ایک نقطہ بیان کیا. انسان بشر ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور کوئی گناہ اگر سرزد ہو جائے، وہ گناہ اس کو برا لگے. یہی برا لگنا اللہ کو پسند ہے. اس کا مطلب بھی یہ ہے، گناہ کے برا لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجدان، اس کا ضمیر زندہ ہے، اور یہ عبودیت، اللہ کی بندگی اور عبودیت کے راستے میں ہے. راستے بھٹکا ہوا نہیں ہے، نکلا ہوا نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے راستے میں ہے. اس لیے وہ اس گناہ کو کرتا ہے. اس کا شعور موجود ہے اس کے ذہن میں کہ میں نے گناہ کیا، برا کیا. کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اس کو برا لگتا ہے، یہ بندگی کے لائن میں ہے. اور وہ دوسرا آدمی جو نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی اس کو خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے بڑا نیکی کرنے والا کون ہے، یا یہ خیال کرتا ہے میں بہت نیکی کرنے والا ہوں، وہ بندگی کی لائن میں نہیں. وہ شخص جو ہے اصلاً بندگی کا اور اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں، معرفت نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے اور بندگی کو سمجھا ہی نہیں. جو یہ کہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اچھا کام تو یقیناً ہے، لیکن میں بہت نیک کام کرنے والا ہوں، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والا ہوں. یہ خود پسندی میں مبتلا شخص جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے راز سے ناواقف ہے، نابلد ہے. ہمارے سامنے ہمارے ائمہ علیہم السلام، رسالت معاف کی تو بات ہی اور ہے، ائمہ علیہم السلام کی بھی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، اور دن رات جو ہے وہ ہزاروں رکعت نماز پڑھتے تھے، اور جہاد میں اور اسلام کے حامیادی میں وہ ان سے زیادہ ان کی خدمات نہیں ہے. اس کے باوجود فرماتے تھے من قلت زاد و طول السفر. حضرت سلمان کو یعنی
افسوس ہے کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور مسافت جو ہے بہت لمبی ہے۔ علی فرماتے ہیں، علی آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں بندگی کا راز اسی جگہ پر، یہاں پر ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنے عبادت کو ہیچ سمجھنا بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے مقابلے میں اپنے عمل کو ہیچ سمجھنا، یہی بندگی ہے۔ اور اپنے عمل کو بہت بڑا سمجھنا بندگی کے منافی ہے۔ یعنی تو ایک شخص جو ہے ایک گناہ کرتا ہے، گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس گناہ کو برا سمجھتا ہے۔ یہ برا سمجھنا ہے، توبہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ توبہ انابت جو ہے وہ اچھی چیز ہے، نیکی ہے۔ اس نیکی کے ذریعے اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تیسری صورت جو ہے نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو دور کرنے کی، تیسری صورت امر معروف نہی از منکر ہے۔ مختلف آیات ہے قرآن مجید میں اس موضوع کے بارے میں، ہم آئندہ اپنے اسی مناسبت سے اسی آیت کے ذیل میں مشروحاً بتائیں گے آپ کو۔ پہلے بھی بہت سے آیات گزر گئی ہیں امر معروف نہی از منکر کے ذریعے اسلامی معاشرے کی تطہیر و تزکیہ کے لیے اسلام کے پاس ایک پروگرام ہے، تطہیر معاشرہ سازی کا پروگرام، جو بنیادی ترین پروگرام ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عنایت فرمائے۔ وہ امر و معروف نہی از منکر ہے۔ نہی از منکر کیا ہے؟ کوئی برا عمل کرتا ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے اس کو روکے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، طاقت کے ذریعے روکو۔ اسلامی معاشرے میں برائی کو پھیلنے نہ دو، روکو۔ اگر زبان سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اثر ہونے کا احتمال امید ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کو بتا دیں کہ یہ بری بات ہے، نہ کرو، نہ ہی کرو، روکو۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا آپ دل میں برا مانیں کہ کتنا برا کام کر رہا ہے، کہہ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ الٹا اثر ہوگا، کوئی مثبت اثر تو ہوگا نہیں، منفی اثر ہو جائے گا۔ اس وقت آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہنا۔ ورنہ اگر اثر کی امید ہے، ہر فرد کے اوپر واجب ہے امر معروف نہی از منکر۔ امر معروف نہی از منکر بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے اثرات کے بارے میں یہ حدیث آپ لوگ یاد رکھیں گے، ہمیشہ نہیں بھولیں گے۔ اس کو لکھ لیں اور یاد رکھیں، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا یقربان من اجل ولا ينقصان من رزق۔ حدیث، صحیح حدیث ہے۔ اور معروف نہی منکر نہ کسی کے اجل کو نزدیک کرتا ہے، نہ کسی کے روزی کو کم کرتا ہے، اور بلکہ اس کے مثبت خاصیتیں بہت زیادہ ہیں۔ ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ایک ضمنی بات ہے۔ نہی از منکر جو ہے وہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرنے کا ایک امر معروف نہی از منکر ذریعہ ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ اولو الالباب کے اوصاف بیان ہو رہے تھے، یہ چند اوصاف کا ذکر ہوا، اور ان اوصاف کے حامل صاحبان عقل، یہ عقل کا تقاضا ہے، عاقل لوگ جو ہے ان اوصاف کے حامل ہو سکتے ہیں۔ یہ دار آخرت کے عاقبت جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے، لہم عقبی الدار۔ وہ دار آخرت یہ گھر کیا ہے؟ تفصیل اگلی آیت میں ہے، جنات عدن یدخلونہا، وہ جنتیں جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ عدن رہائش کی جگہ کو کہتے ہیں، رہنے والے باغات، جنات عدن، رہائش والے باغات۔
یہ جو دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ رہنے والے نہیں نا آخر، یہ تو ایک پڑاؤ ہے، ایک منزل ہے، ایک مرحلہ ہے، ایک سایہ کی طرح گزر جانے والا ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی عدن نہیں ہے، دنیا کی زندگی گزرنے والی، لیکن آخرت کی جو عقبت دار ہے وہ جنات و عدن، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنات ہیں۔ کہ یہ بات سب کے لیے واضح ہے نا کہ آخرت جو ہے وہ آخرت کی زندگی ختم ہونے والی زندگی نہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یدخلونہا، اس جنات عادن میں، یہ اولو الالباب جن کے یہ اوصاف ہے، یہ اس جنات عادن میں جس میں ہمیشہ رہنا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی میں رہنا ہے، اربوں اربوں کھربوں سال، کھربوں صدیوں میں بھی ختم نہ ہونے والی، عدن ہمیشہ رہنے والی، دائمی رہائش گاہ والی جنت میں داخل ہوں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء اور ان کی بیویاں اور ان کے اولاد جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، داخل ہوں گے۔ یہ جنات عدن ہے، اس جنات عدن میں ہمیشہ رہنے والی جنت میں یہ خود بھی داخل ہوں گے، اور یہ جو رشتے ہیں ومن صلح من آبائہم، اور ان کے باپ دادا جن میں صلاح ہو، صالحیت ہو، صلاح صالح ہے، صالح ہیں، وہ بھی داخل ہوں گے۔ اور اگر ان کے آباء و اجداد صالح نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، نہیں ہوں گے۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویاں بھی اگر صالح ہیں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولاد بھی اگر صالح ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، جنت عدن میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر یہ جو فرمائے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، یہ ایک شخص ہے وہ ایمان کے بڑے اونچے رتبے کو اوپر فائز ہے، اولو الالباب میں سے جن میں یہ اوصاف موجود ہیں، بڑا درجے والا بندہ ہے۔ قیامت کے دن اس کو حکم ملے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، جنت عدن میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس وقت اس کے آباء و اجداد ان کو بھی اس کے درجے پر لایا جائے گا، صلاحہ صالح ہو تو، لیکن یہ درجہ کم ہے، ان کے بیٹا ہے وہ بلند درجے کا مالک، شیخ انصاری ہے، شیخ انصاری صاحب کرامت مجتہد تھے، بڑے بزرگ عالم اور جدید اصول فقہ کے مؤسس اور نہایت متقی اور صاحب کرامت انسان۔ ان کے والد صاحب مثلا فرض کر لیتے ہیں، یا ان کا دادا مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی، لیکن شیخ انصاری کے درجے کے تو نہیں، وہ ازواجی یا ان کی بیگم صاحبہ جنہوں نے ان کی خدمت کی ہے، شیخ انصاری کے درجے کے نہیں۔ شیخ انصاری کا فیض ابھی تک چل رہا ہے، حوضہ علمیہ نجف اشرف اور دیگرہار حوضہ علمیہ، یہ آپ کا حوضہ سب مرہون منت ہے شیخ انصاری کے، ان کے والد صاحب یا ان کے بیگم صاحبہ یا ان کا دادا اس درجے کے تو نہیں۔ وہ ذریاتہم، اور ان کے اولاد بھی، اس وقت بھی ان کے اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ان کے اولاد بھی ان کے درجے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوگا، ان سب کو اسی شیخ انصاری کے درجے کے اوپر جنت عدن میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح وَذُرِّيَّاتِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ، تو قیامت کے دن ایک اور آیت بھی ہے سورہ الطور میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ان کی اتباع پیروی کی ہے تو ان کو بھی ہم الحاق کریں گے، اور ان کا اپنا عمل بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ شیخ انصاری کا عمل کم نہیں ہوگا، یہ ان کے اولاد اور ان کے باپ دادا اور ازواج کے بلند درجات بلند ہوں گے اس کے درجے کے اوپر۔ یہ وہ جگہ ہے کہ قیامت کے دن اولاد بھی انسان کو فائدہ دے گی۔ یہ شیخ انصاری کے باپ دادے کو شیخ انصاری فائدہ دیں گے آخر۔ یہ جو قرآن مجید میں ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آیا اس کا دنیا کا جو مال ہے اس نے بھی فائدہ دیا ہے، وہاں مال کا بھی فائدہ قیامت کے دن بھی اٹھائیں گے اور اولاد کا بھی فائدہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ شیخ انصاری کے باپ دادا شیخ انصاری ان کی اولاد ہے، یہ اولاد قیامت کے دن ان کے لیے مفید ہے، شفیع ہے، شفاعت کریں گے اور اپنے درجے پہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ لہٰذا اولاد انسان کے لیے قیامت کے دن شفیع بن سکتی ہے، اور اسی طرح باپ دادا بھی اپنی اولاد کے لیے شفیع بن سکتے ہیں۔ باپ جو ہے وہ زیادہ درجے کے ہیں اور اولاد کم درجے کے ہیں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے ان کے اوپر داخل ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جنات عدن میں جب داخل ہوں گے تو وہاں فرشتے ان کے اوپر نازل ہوں گے، مختلف امور کے لیے نازل ہوں گے فرشتے من کل باب۔ اس سے ایک تصور سا ذہن میں آتا ہے، اس باغ کے بہت سارے دروازے ہیں، من کل باب، ہر دروازے، تمام دروازوں سے بڑے دروازے ہوں گے۔ ہمارے لیے اس دنیا میں آخرت کی صورتحال جو ہے وہ قابل فہم نہیں ہوتے، وہاں کے نظام اور وہاں کا زمان و مکان اور ہے، یہاں کا زمان و مکان اور ہے۔ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر۔ کیا بات ہے، وہ جو سلام بہت بڑا سلام ہوگا جو فرشتے جنات عدن میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ کہیں گے بما صبرتم، تمہارے صبر کے صلے میں، فنعم عقبی الدار، بس عاقبت کا گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے، بما صبرتم۔ یہ جنت عدن میں داخل ہونے کے بعد فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، یہ جو کچھ تمہارے لیے اس وقت ہے جنت میں وہ بما صبرتم، اس صبر کی وجہ سے جو تم لوگوں نے دنیا میں کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جنت عدن اور درجات کی بلندی اور نجات آخرت تمام ایک صبر پر موقوف ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی طاقت بھی ہے صبر، بما صبر، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ جس کے پاس صبر ہے، حوصلہ ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں بھی وہ آرام سے زندگی گزارتا ہے۔ صبر بہت بڑی طاقت ہے، اور صبر جو ہے بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، رمضان میں ہم رکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، گرمیوں میں ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے، اس میں پیاس لگتی ہے، بھوک بھی، دن بھر آرام سے ہم روزہ رکھتے ہیں، آرام سے دن گزار لیتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بے تابی بھی نہیں ہوتی، تڑپ چھڑپ نہیں ہوتی، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے،
تکلیف اور چیز ہے لیکن پریشانی نہیں ہے، انسان تڑپتا نہیں ہے، بے چین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ایک عزم ہے، صبر کے پیچھے ایک عزم چاہیے ہوتا ہے نا، اور وہ عزم بھی کیوں آیا؟ وہ اس علم کی وجہ سے آیا جو انسان رکھتا ہے، مکلف رکھتا ہے کہ روزہ واجب ہے، میرا رب کا حکم ہے، مجھے رکھنا ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کا تم کو پتہ ہی نہیں اس پر کیا صبر کرو گے؟ لیکن اس مکلف کو پتہ ہے، علم ہے، طالب علم کو علم ہے، میری دنیا اور میری آخرت، میری عاقبت سب مجھے اس تعلیم حاصل کرنے میں جو دقت اور مشقتیں ہیں اس کو اٹھانے میں ہے، منحصر ہے اسی میں، علم ہے۔ اس علم کی وجہ سے وہ صبر کرتا ہے، روزہ دار بھی صبر کرتا ہے، پورا دن آرام سے صبر کرتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو وہ عزم ختم ہو گیا، اب ایک منٹ بھی صبر کرنا دشوار ہوتا ہے، تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، یار پورا دن صبر کیا اور ایک منٹ صبر نہیں آتا؟ جی پورا دن میرے پیچھے ایک عزم تھا، ایک ارادہ تھا مضبوط، اور اس کی وجہ سے مجھ میں صبر تھا، وہ چلا گیا، اب میں صبر نہیں کر سکتا، یار میں ایک منٹ کے لیے صبر نہیں کر سکتا، پانی پلاؤ، جلدی پلاؤ۔ وہ لاکھ منطق استعمال کرے، 10 گھنٹے 15 گھنٹے صبر کیا اور 2 گھنٹے نہیں صبر نہیں کر سکتا ہوں، ایک منٹ بھی صبر نہیں کر سکتا ہوں، 15 گھنٹے صبر کر سکتا تھا، ایک منٹ صبر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ صبر انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے، سرمایہ حیات ہے صبر۔ بے صبری اور بے چینی جو ہے، جو لوگ بے چینی اور بے صبری کے شکار ہوتے ہیں وہ زندگی کے کسی مرحلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں، مشرقی دنیا میں الحمدللہ ہم لوگ آرام اور چین سے زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس صبر کا سرمایہ موجود ہے۔ مغربی دنیا کے پاس صبر کا سرمایہ موجود نہیں ہے، وہ بے چین ہے، آپ کو نہیں پتہ وہاں کی دنیا کیا چیز ہے۔ بہرحال بما صبرتم، جس پہلے آپ کو بتایا کہ انسان کی پوری زندگی اطاعت اور بندگی صبر پر موقف ہے، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر عند المصیبہ، یہ تمام جگہوں پر صبر کا علامت ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد فرشتے آپ کو جتلاتے ہیں، تمہارے اس صبر کا صلہ ہے، بما صبرتم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں منقطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی برا ہوگا۔ دوسرے لوگ یہ تو ہوئے، پہلے ذکر ہوا اہل جنات عدن والے، اہل جنات عدن، ان کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے ان لوگوں کا جو جہنم والے ہیں۔ وہ کیسے، وہ کون لوگ ہیں؟ والذین ینقضون عہد اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا، عہد کے بارے میں آپ کو بتایا، من بعد میثاقہ، مضبوط باندھ دینے کے بعد۔ عہد سے مراد ہم نے بتایا تھا آپ کو، یہ وہی عہد الست ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے لیا تھا پہلے ہی تخلیق کے پہلے مرحلے میں، جس سیل کو اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا درس پڑھایا، وہ سیل اس وقت توارث اور وراثت کے سلسلے میں تمام انسانوں تک جو ہے وہی عہد، وہی میثاق منتقل ہے، اور اس کو توڑنے والے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر صلہ رحمی قطع کرتے ہیں جن رشتوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ان سب کو، اور پھر فساد فی الارض کرتے ہیں۔
اولئک لہم اللعنہ، ان پر لعنت ہے اور ان کی عاقبت بھی بہت بری عاقبت ہوگی۔ اعاذنا اللہ عن ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔